یہ ہم نے ایسی گفتگو کی کہ آپ لوگ اکٹھا ہو جائیں، تو ہم اپنی اصل گفتگو کی طرف آ رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا رسول اللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من دعا الی ہدی کان له من الاجر مثل اجور من اتبعہ لا ينقض ذلك من اجورهم شیئا ومن دعا الی دلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من اتبع لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف بلایا تو اسے ان تمام لوگوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا جنہوں نے اس کی ہدایت کی پیروی کی ہوگی، اور ان پیروی کرنے والوں کے ثواب میں سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر بوجھ ہوگا جنہوں نے اس گمراہی کی پیروی کی ہوگی، اور خود ان کے عذاب اور بوجھ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ زندگی میں کون کام کرنا ہے، کون کام نہیں کرنا، کدھر جانا ہے، کدھر نہیں جانا، کن کی سنگت اختیار کرنی ہے اور کن کی سنگت سے بچنا ہے، کس تنظیم، کس تحریک، کس مشن یا کس سنگٹھن میں شامل ہونا ہے اور کس سے بچنا ہے، وہ آپ کو اگر یہ حدیث یاد ہو تو آپ آرام سے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا اس کو سمجھ سکیں گے۔ کس کام میں ہم کو چل کے رونق بڑھائیں گے تو ثواب ملے گا۔ غریب کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، آپ جا کے وہاں کھڑے ہو گئے، آپ نے کچھ کیا نہیں، کھڑے ہو گئے، اس کو خوشی ہوئی کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ کھڑا تو ہے، تو یہ آپ کا کھڑا ہونا فضول نہیں ہے، بے وجہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دے گا۔ لیکن کہیں گناہ کا کام ہو رہا ہے، آپ کو گناہ سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس مجمع والوں کے ساتھ آپ کھڑے ہو، تو آپ کا یہ کھڑا ہونا کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ اگر یہ گناہ ہوتا تو یہ تو نہیں کھڑا ہوتا، تو آپ کی وجہ سے وہ دوسرا بھی کھڑا ہو گیا تو اس کا آپ کو گناہ کیوں؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا جس نے ہدایت کی طرف بلایا تو اسے ان تمام لوگوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا جس نے اس ہدایت کی پیروی کی ہوگی۔ مسلمان تو ہم سب ہیں، لیکن آج جس حالت میں ہیں، جس طرح دین سے ہم دور ہیں، خدا اور رسول سے دور ہیں، قرآن و سنت سے دور ہیں، آج کی ڈیٹ میں جیسے آج ہم اکٹھا ہوئے، مان لیجیے راجو میاں نے سب کو بلایا، کہا کہ بھائی چلو بیٹھ کے ہم کچھ دیر تک قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، حدیث پاک سنتے ہیں، صحابہ کا ذکر سنتے ہیں۔ امتیاز میاں نے کسی کو فون کر دیا کہ بھائی صاحب آئیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سن لیتے ہیں، اور وہ آنے کا من نہیں رکھتا تھا، لیکن ان کے فون کی وجہ سے وہ آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے آنے کا ایک سلسلہ قائم رکھا۔ اس نے کہا کہ ہم کو آدھا گھنٹہ جا کے بیٹھ جانے میں کیا دقت ہے، ہم تو اچھی بات سن رہے ہیں۔ تو وہ جو آیا اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا، اور اس کو جو ثواب ملتا اس کے ثواب میں سے کاٹ کے اللہ ان کو دے گا ایسا نہیں، ان کو تو جتنا ثواب ملنا اتنا ہی ملے گا، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، جب روزہ دار کو آپ افطار کراتے ہیں، جب روزہ دار کو کوئی افطار کراتا ہے تو اللہ اس کو روزہ کے برابر ثواب دیتا ہے، لیکن جس نے روزہ دار کو افطار کرایا
جس آدمی نے افطار کیا، ہم نے آپ کو بلا کے افطار کرایا، تو آپ کا تو روزہ آپ کو تو ثواب ملے گا، لیکن ہم کو بھی ایک روزہ دار کا ثواب مل رہا ہے، تو کیا آپ کا ثواب کاٹ کے دیا جائے گا؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ادا کرے گا، آپ کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب مسلمانوں نے کوئی ایک ایسا سنگٹھن بنایا یا ایک تنظیم بنائی یا ایک مشن چلایا، ایک سوسائٹی بنائی جس کا مقصد نیکی کو عام کرنا، بھلائی کی طرف، اعظم نے سمجھا جو سمندر کی پاکیزہ چیز ہے وہ صرف مچھلی ہے، مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ کچھ حلال نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ یہ چیز جو ہے وہ حرام نہ، سب چیز حلال ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا سب چیز حلال ہے، تو ان کی بھی گرفت نہیں ہوگی، انہوں نے اپنی فکر سے ایک بات کہی، ان کا اس کو ثواب ملے گا۔ اب اگر آپ امام شافعی کو مانتے ہوئے مچھلی کے علاوہ بھی کھاؤ گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر امام شافعی کو آپ ماننے والے نہیں ہیں اس کے بعد کھائیں گے تو گناہ ہوگا۔ اور ایک بات سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس آئے۔ خندق کی ایک لڑائی بہت مشہور لڑائی ہے، اس کا دو نام ہے، ایک خندق ایک احزاب۔ وہ لڑائی کی جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ پورا عرب ایک ہو گیا، جتنے قبیلے قبائل تھے سب ایک ہو گئے۔ مدینہ میں دو قبیلہ رہتا تھا یہودیوں کا، ایک کا نام تھا بنی حدیب اور ایک کا بنی قریظہ اور ایک کا نام تھا بنی کن کا، تین رہتا تھا۔ تو حدیب جو تھا نا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے مدینہ سے بھگا دیا تھا، اور دو قبیلہ یہاں رہتا تھا، تو اس میں سے پھر قینقاع سے لڑائی ہوئی اور ان کو بھی بھگا دیا گیا۔ اب ایک قبیلہ رہتا تھا جس کا نام تھا قریظہ، اور ان سے مسلمانوں کا سمجھوتا تھا کہ اگر تم پر کوئی اٹیک کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور ہم پر کوئی اٹیک کرے گا تو تم ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اب سمجھوتا تھا۔ لیکن جب پورا عرب اکٹھا ہو گیا تو وہ عرب والوں نے ان کے پاس بھی اپنا نمائندہ بھیجا کہ یہ وقت اچھا ہے، مسلمانوں کو چاروں طرف سے ہم کھدیڑ لیے نا، گھیر لیے ہیں، اب ان کو ختم کر دیں۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ مسلمان کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے اس سنگین ترین حالت میں خندق کھود کر اپنا دفاع کیا تھا، چاروں طرف سے راستہ بند کر دیا، اس کے بعد چاروں طرف چکر لگاتے رہے، بھائی راستہ ملے گا جب نا آپ اندر آؤ گے، اور کہ ہم راستہ بنانے نہیں دیں گے، اتنا تو ہم دیکھو کر ہی سکتے۔ تو مسلمانوں نے اس طریقے سے ایک مہینہ تک وہ گھیرے رہے۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سنتے ہو نا کہ ایک دن تک کھانا نہیں ملتا تھا، پتھر باندھ لیتے تھے، وہ اسی واقعہ اسی مہینے نہ اسی ماحول میں ایسا ہوا تھا کہ چاروں طرف سے غلہ پانی اور خوراک سب آنا بند ہو گیا تھا۔ تو ایک مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، اور اللہ نے ایسا طوفان اور ہوا بھیجا کہ یہ سب کے سب بھاگ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنے گھر آئے، گھر آنے کے بعد اپنا آپ کپڑا اتار رہے تھے، جنگی کپڑا اتار رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کپڑا اتار رہے ہیں، جنگی لباس اتار رہے ہیں، اور ہم تو ابھی تک نہیں اتارے، آپ اتار رہے ہیں لیکن ہم تو ابھی تک نہیں اتارے، اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بنی قریظہ کا فیصلہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر قریظہ میں، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہو نا، ابھی آپ سب کو مشن چوک جانا ہے، اور آپ لوگوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھا ہے، ابھی اذان ہو گئی، جماعت ہونے والی، مت پڑھو، جا کے وہاں پڑھنا ہے، دوڑو۔ میں نے حکم دے دیا، اب آپ یہاں سے نکل گئے۔ اب میں نے مشن چوک کا نام کہہ دیا، مشن چوک نہیں، آپ مان لو وہ جھکوئی، جی کہیں پہ۔ اب جب جھکوئی جانے لگے تو آپ لوگ یہاں سے تو نکل گئے دوڑ کے، کوئی آدمی یہاں سے نکلا تھوڑا دور، اس کے بعد سوچا یار عشاء کی نماز تو نہیں پڑھے ہیں، یہاں پڑھ لیتے۔ کسی نے کہا نہیں یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نہیں پڑھنا یہاں تک کہ جھکوئی پہنچ جانا، تو کسی نے جھکوئی میں جا کے پڑھی۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا وہ عصر کا وقت تھا، تو عصر کی نماز نہیں پڑھنا مگر قریظہ میں۔ تو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت جو تھا وہ 1.5 گھنٹہ کا تھا، مگر عصر کا ٹائم ہو گیا، جماعت ہونے والی ہے، اور مغرب کی اذان کتنا ہے 1.5 گھنٹہ،
تو اتنا دور آپ 1.5 گھنٹے تو نہیں پہنچ سکتے ہو، تو رات ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے یہ سوچا کہ اگر ہم راستے میں نماز پڑھ لیں تو نماز قضا نہیں ہوگی، تو بہت سارے صحابہ نے راستے میں نماز پڑھ لی۔ بہت سارے صحابہ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قریظہ میں پڑھنا ہے، تو وہ جا کے قریظہ میں عشاء کے وقت میں پہنچے اور اس وقت اثر پڑی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ کچھ لوگوں نے راستے میں اس کے اثر کے وقت میں اثر پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے ابھی آ کر پڑھی، تو آپ نے کسی سے نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا۔ حکم تو سیدھا سیدھا تھا، لیکن حکم کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ جتنا جلد ہو سکے نکلو، نماز وہاں پڑھنا۔ تو آپ نے سوچا کہ راستے میں وقت ابھی اگر وہاں جائیں گے تو عشاء کا وقت ختم ہو جائے گا، عصر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ آپ نے راستے میں پڑھ لی تو غلط نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، کہا نہیں کہ ہماری نافرمانی کی، ایسا نہیں کہا۔ اس کا مطلب اس بات کو سمجھنے کی تھی۔ جس نے سیدھی سیدھی بات پر عمل کیا وہ بھی گنہگار نہیں، اور جس نے سمجھ کر عمل کیا اس بھی گنہگار نہیں۔ قرآن میں سیدھا سیدھا تھا کہ سمندر کی چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ ایک صاحب نے سمجھا کہ حلال وہ چیز ہے جو پاک صاف ستھری ہے اور وہ مچھلی ہے، اور ایک صاحب نے سمجھا ہر چیز حلال ہے، چاہے وہ کینکڑا ہو، چاہے وہ کچھوا ہو، چاہے یہ ہو، وہ سب حلال ہے۔ تو وہ بھی گنہگار نہیں، یہ بھی گنہگار نہیں۔ ہم میں سے جو بھی ان دونوں میں سے کسی کے پیچھے چلے گا گنہگار نہیں، لیکن ان دونوں کو چھوڑ کر اگر ایک تیسرا راستہ نکالے گا تو گنہگار ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بولیے کیا بولے؟ چاروں اماموں کا پیریڈ سمجھا دیجیے۔ ٹھیک اچھی بات۔ پہلے اس حدیث سے بات کر لیں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی آدمی کو اپنی خوبصورت تخت پر تکیہ لگائے ہوئے ایسی حالت میں کہ میرے احکام میں سے کوئی حکم اسے پہنچے جس کے کرنے کا اسے یا اس سے رکنے کا میں نے حکم دیا ہو، اور وہ کہے میں نہیں جانتا، ہم نے تو جو کچھ کتاب اللہ میں پایا اس کی اتباع کی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث اور قرآن ایک ہی چیز ہے، لیکن بہرحال قرآن الفاظ بھی اللہ کا ہے، اس لیے اس کا رتبہ زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی حدیث کو کاٹ کر صرف قرآن کی بات کرتا ہے تو غلط ہے، اور صرف حدیث کی بات کرتا ہے قرآن کو کاٹتا ہے تو غلط ہے۔ ہمارے لیے دونوں بنیاد ہیں اور دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ کبھی کبھی آدمی بہت زیادہ ڈیولپ کر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یار ہم حدیث نہیں مانتے، نہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن کو بھی ماننا ہوگا، حدیث کو بھی ماننا ہوگا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام جیسا اترا ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں خود اللہ عز و جل نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی یہ نبی اپنے من سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کہلاتا ہے۔ یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کہلاتا ہے۔ تو جب اللہ کہلاتا ہے تو بات کہتے کس کو ہے، وہ تو ایک طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک مسئلہ اور بتاؤں میں آپ کو، وضو ہم لوگ مسح کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ کر کے دکھائیے۔ کتنا سر کا مسح کرنا فرض ہے؟ ایک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ پھر پورے سر کا کیوں کرنا ہے؟ نہیں، پورے سر کا کیوں کرنا ہے؟ جب فرض ایک چوتھائی ہے تو پورے کا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہو؟ سنت ہے۔ سنت ہے، بولو احمد، کتنا فرض ہے؟ ایک چوتھائی فرض ہے۔ ٹھیک، اب آپ قرآن سمجھیے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قوموا الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم یا ایھا الذین آمنوا، یا قرآن دیکھ لیں کتنا رکوع ہے، آیت نمبر کیا دیکھو ذرا قرآن سے اٹھا کر۔ اچھا قرآن دیکھ رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ نے فرمایا اے مومنو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تم اپنے چہرے کو دھل لو۔ چہرہ دھلنا وضو میں 4 فرض ہے نا جی، چہرہ، ہاتھ، سر کا مسح، پاؤں۔ تو تم دھل لو اپنے چہرے کو اور ہاتھ کو، کہاں تک؟ الی المرافق، ہاتھ کا جو شمار ہے یہاں تک ہے، لیکن دھلنا کہاں تک ہے؟ الی المرافق، ٹخنے تک۔ سر کے بارے میں فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سر کا، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو دھلو ٹخنے سمیت۔ یہاں کیونی سمیت ہے، یہ کیونی ہے۔ تو دیکھیے دھولو چہرے کو، تو چہرہ تو یہاں سے یہاں تک ہے، پورا چہرے کی بات ہو گئی، لیکن فرمایا وَأَهْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھ کو دھولو کیونی تک، پاؤں کو دھولو ٹخنے تک، وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور سر کا مسح کرو۔ تو جس طرح چہرہ دھلو گے ویسے سر کا مسح کرو گے، یعنی پورا چہرہ اور پورا مسح۔ تو پھر 1/4 کیوں؟ جب ہم بولتے ہیں کہ فرائض وضو کیا ہیں تو ہم کہتے ہیں چہرہ کو دھلنا، ہاتھ کو کیونی سمیت دھلنا، 1/4 سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو دھلنا۔ تو قرآن میں جو بات ہے وہ سمجھنے کی ہے نا، کہ اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کرو سر کا، اور وہاں کہاں تک، کدھر تک، یہ نہیں ہے۔ اور جب نہیں ہے تو بات مطلق ہو گئی، عام بات ہو گئی۔ اب ہم عمل کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوئی تو آپ چلے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے پانی لے کے چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد وضو فرمانے کے لیے بیٹھے، میں آپ کو پانی دیا۔ تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے سب سے پہلے وضو کا پورا طریقہ انہوں نے بتایا، پھر بتایا کہ انہوں نے جب سر کا مسح کیا تو 1/4 سر تک مسح کیا بس۔ اب اگر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، پورے سر کا مسح کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کو کون سمجھے گا؟ جیسے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور ایک جگہ نہیں 90 جگہ پر ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھو گے قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ہم کہاں سے سیکھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا؟ خود سیکھ گئے؟ اپنی مرضی سے بتائے؟ نہیں، یہ بات ہم نے بتائی تھی کہ جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھ کے بتایا، اور جبریل علیہ السلام کو ان کے رب نے سکھایا تو میرے بندے اس طریقے سے عبادت کریں۔ تو نماز کا حکم تو قرآن میں ہے، لیکن نماز کس طریقے سے پڑھو گے یہ قرآن میں نہیں، یہ حدیث میں ہے۔ تو وضو کا حکم تو قرآن میں ہے کہ سر کا مسح کرو، لیکن کہاں تک کرو گے اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک مسح کیا۔ تو یہ ایک صحابی ہیں جو ایسا کہہ رہے ہیں، ورنہ زیادہ تر صحابی کہتے ہیں کہ سر کا مسح کیا۔ لیکن یہ جو صحابی ہے نا، صحابی کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی عادل ہے۔ عادل کا مطلب وہ نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ غلط کر سکتا ہے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/4 سر کا مسح کیا، جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ تو پورے سر کے مسح سے انکار نہیں ہے، فرض کہاں تک ہے؟ وہ 1/4 سر کا ہے۔ تو یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ امام کے ذریعے۔
ورنہ قرآن میں مطلق قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ان حضرات نے جو سمجھ لیا بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے سمجھے ہوئے راستے پر چلو. اور یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں. انڈیا کے قانون میں سمویدھان جو ہے، سمویدھان کے نمبر 15 میں، نمبر 16 میں، نمبر 17 میں، 110 میں، 108 میں، آپ کہتے ہو 108 میں ایسا ہے، دوسرا کہتا ہے 108 میں. اس کا ایک مطلب آپ لیتے ہو، دوسرا مطلب دوسرا لیتا ہے. ایک ہائی کورٹ ایک فیصلہ دیتا ہے، دوسرا ہائی کورٹ دوسرا فیصلہ دیتا ہے. سپریم کورٹ ان سارے فیصلوں کو بدل کر ایک دوسرا فیصلہ دیتا ہے. سب وہی سمویدھان کے آدھار پر چل رہا ہے. اور جب بڑی کورٹ کوئی فیصلہ دے دیتا ہے تو پھر ہم مان لیتے ہیں. ہائی کورٹ فیصلہ دیتا ہے تو ہم چیلنج کرتے ہیں. حالانکہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ غلط ہے کیا؟